کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر انکار رسالت کے اوپر اللہ نے فرما دی ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ رَسُولٌ، اسی طریقہ سے نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. پھر آگے فرما رہے اللہ کہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک اس میں تمہارے لیے اس کی ذریعے سے بشیر نذیر بھی ہوں، کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر انکار رسالت کے اوپر اللہ نے فرما دی ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ رَسُولٌ، اسی طریقہ سے نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ ایسے کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لایا۔ آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں نا، نوح علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے دیوانہ کہا، نوح علیہ السلام نے بھی ان لوگوں نے جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کیا ہے، دیوانہ ہے۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کو بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی جادوگر ہے اور بڑی دیوانہ ہے۔ اور اس قسم کی کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں کہ جن کو ان لوگوں نے نہ جو ہے جادوگر نہ کہا یا نہ دیوانہ نہیں کہا ہو۔ تمام تر نبیوں کو، تمام تر رسولوں کو ان لوگوں نے دیوانہ بھی کہا اور جادوگر بھی کہا۔ ان لوگوں کی حرکت یہی تھا۔ تو اللہ رب العالمین یہ انکار رسالت ہے، یعنی ان لوگوں نے رسالت کے اوپر منکر ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے انکار کر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر آگے میں أَتَوَاصَوْا بِهِ قَوْمٌ طَاغُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا تمہیں یہ پہلے لوگ وصیت کر گئے تھے کہ ان کی طرح تم بھی اللہ کے رسول کو انکار کر دینا؟ قوم نوح جب یہ مرنے لگتی ہیں، موت کے اندر مرتے وقت کہتے تھا خبردار نوح علیہ السلام کی اور اس کی رب کو نہیں ماننا، اگر تم نے مان لیا تو تم لوگوں کو تمہارے باپ-دادوں سے لٹا کر وہ اپنے دین کی طرف لے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کی چال حرکتیں تھے۔ آخری وقت میں مر رہے ہوتے تھے، اسی وقت میں بھی اپنے لوگوں کو وصیت کر دیتے تھے، اپنے لوگوں کو۔ جب قوم نوح کا بڈھا آدمی قریب المرگ کو ہوتا تو وہ دوسروں کو وصیت کر جاتا کہ دیکھنا کہ نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مان لینا، ورنہ وہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی دین سے پھیر دے گا، تمہارے آبا و اجداد کی دین سے پھیر دے گا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بل ہم قوم طاغون، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ شرکش ہے، ایسے قوم تھے شرکشی کرنے والے، یہ توحید رسالت کے منکر تھے، اللہ کی توحید کو اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ ان کی شرکشی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کی نبی کو ساحر اور مجنون کا خطاب بھی دیا کرتا تھا، الیاذ باللہ۔ آگے اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دلائی فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس قسم کی شرکشی کرتے ہیں، اس قسم کی رسالت کی انکار کرتے ہیں، اس قسم کی میرے دوستوں رسالت کے توحید کو انکار کرتے ہیں، ان منکرین توحید اور منکرین رسالت کی منہ پھر لے، ان سے اپنا منہ پھر لے، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ آپ ان کی طرف ایسے نہ ہو کہ آپ کا صدمہ ہو، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، منہ پھیر لیں ان سے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کرنا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ دعوات پہنچانا۔ آپ کی کام کیا تھا؟ اب بشیر ہے بشارت سنانا۔ آپ کی کام کیا تھا کہ اب نذیر ہے ان کو ڈر سنانا۔ تو آپ نے بشارت بھی سنا دی، آپ نے ان کو ڈر بھی سنا دی، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی وحدانیت بھی ان کے سامنے بیان کر دی ہے، اور رسالت کی نہ حقانیت کو بھی آپ نے ان کے سامنے بیان کر دی ہے۔ لیکن اس کی باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، فما انت بمعلوم، تو اس پر آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے بھائی، آپ مانو یا نہ مانو۔